بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خالد۔ آج ہمارا ٹاپک اسلام میں وراثت کا قانون۔ وراثت ایک بنیادی اور بہت حساس معاملہ ہے جس کو ہمارا معاشرہ اکثر اگنور کر دیتا ہے، جبکہ اسلام ان احکام کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں حمزہ بن سیف صاحب۔ حمزہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا وراثت کو زندگی ہی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد آپس میں جھگڑتی نہ رہے، یا کبھی کبھار اولاد کی طرف سے بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دے کر الگ کر دو، تو کیا اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے پریشر ہوتا ہے۔ ایک سوال آتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، ہمیں حصہ چاہیے، اور دوسری یہ بھی چیز آتی ہے کہ اب شرعاً اس کو کیسے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وراثت کا جو قانون اسلام نے دیا ہے اس کی ایک لازمی شق ہے۔ وہ شق کیا ہے کہ جیسے وراثت ہے، انہیریٹنس ہے، ایک نام اس کا ترکہ، اور ترکہ کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز کو۔ یہ نام آیا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 7 میں۔ اللہ کہتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جی، کہ مردوں کے لیے اس وراثت میں سے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ یا عزیز رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ اچھا، ترکہ واٹ دے لیو، جو چھوڑ کر جائیں۔ ترکہ کیسے کہتے ہیں؟ چھوڑنا، ترک سے ہے نا۔ تو بیسیکلی وراثت کا سوال اٹھتا ہی تب ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے۔ جی، ابا کی وراثت ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے تو وہ کب ڈسٹریبیوٹ ہوگی؟ جب ابا دنیا سے جائیں گے، اس مال کو چھوڑ کر جائیں گے۔ اماں کی وراثت ہے، کسی بھائی کی ہے، کسی بہن کی ہے، تو وراثت کا سوال اٹھتا ہی تب ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھائی صاحب ان کی پراپرٹی تھی، اب یہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کی پراپرٹی کس کو ملنی چاہیے؟ تو یہ سوال اٹھتا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے۔ زندگی میں وراثت کو تقسیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد ہمیں لڑتے رہیں گے، میں زندگی میں ہی تقسیم کر جاؤں۔ اچھا، حالانکہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو رائٹ ہی نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ اس کو اس طرح۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اٹھ کے جو ہے وہ حصہ مانگ لیتا ہے، ابا میرا حصہ دو اور مجھے الگ کر دو۔ ہاں، حالانکہ یہ بڑا ظالمانہ سوال ہے، بڑا، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نا انصافی پر مبنی سوال ہے، یہ سوال اس کا بنتا ہی نہیں۔ ہاں، زندگی میں جو آپ نے پوچھا کہ گنجائش زندگی میں ہو سکتی ہے کہ نہیں، زندگی میں آپ اگر تقسیم کریں گے تو وہ پھر وراثت نہیں ہوگی، وہ ہبہ ہوگا، گفٹ ہوگا۔ اور گفٹ کا اصول یہ ہے کہ اولاد میں برابر برابر تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ بیٹا ہو، بیٹی ہو، اس میں آپ وراثت کے قوانین نہیں لے کے آئیں گے کہ بیٹے کو دگنا ملنا چاہیے، بیٹی کو جو ہے وہ سنگل حصہ ملنا چاہیے، اس میں نہیں۔ وہ جو زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں وہ برابر برابر تقسیم کر رہے ہیں، بیٹے میں اور بیٹی میں بھی۔ جیسے یہ حدیث ہے نبی اسلام کی، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک باغ گفٹ کیا، یعنی ان کے پاس ایک باغ تھا، تو انہوں نے کہا بیٹے آپ رکھو، اس کو جو ہے وہ استعمال کرو۔ اور گھر میں آ کے میری ماں کو بتایا کہ اس طرح میں نے اپنے اس بیٹے کو باغ دیا، تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ رسول اللہ کو اس عمل پر گواہ نہیں بنا لیتے، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا دیتے میں اس پر راضی نہیں ہوں گی۔ تو اب وہ بیٹے کو ساتھ لیا اور رسول اللہ کے مجلس میں چلے گئے، تو جا کے بتایا، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اس طرح کا حصہ دیا کہ یہ صرف اسی کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، صرف اسی بیٹے کو دیے۔ تو کہا نبی اسلام نے فرمایا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اور آپ نے ایک روایت میں آتا ہے یہ بھی فرمایا کہ میں ظلم پر کبھی بھی گواہ نہیں بن سکتا۔ اچھا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں آپ نے تقسیم کرنا ہے، کسی بیٹے کو مکان بنا کے دینا ہے، کسی بیٹی کو کچھ جو ہے وہ دینا ہے، تو وہ زندگی میں آپ جو ہے وہ اگر تقسیم کریں گے تو پھر برابر برابر ہوگا۔ اچھا،
اس میں یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم دے رہے ہیں، ہاں تمام میں برابر برابر تقسیم کریں گے۔ لیکن ہاں اگر کوئی بیٹا مطالبہ کرتا ہے زندگی میں، تو جس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پاکٹ منی مانگتے ہیں بچے کہ ابا میں نے یہ چیز لینی ہے، شروع سے یہ جو ہے وہ والدین سے جو ہے چیزیں مانگتے ہیں، ضرورتیں مانگتے ہیں، تو وہ اس طرح مانگی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ کہ میرا حصہ دیجئے، یہ سوال انتہائی ظالمانہ ہے، اور یہ ہے کہ اصول شریعہ کے خلاف ہے۔